اور علم نافع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رات میں کم از کم 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوگی۔ جب آپ کی یہ سوچ ہوگی، آپ کا یہ جذبہ ہوگا، آپ کی یہ فکر ہوگی کہ میں نے تقوی کو اختیار کرنا ہے، تو اس جذبے کی بنا پر بھی آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا۔ اگر آپ میں سب چیزیں موجود ہیں لیکن ادب نہیں ہے تو یہ یاد رکھیں کہ پھر کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس بہت علم ہے، آپ کے پاس بہت مال ہے، ظاہراً آپ بہت متقی ہیں، لیکن آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں تو لکھ لیجئے کہ آپ ناکام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ خاص طور پہ طلباء کرام کے لیے اور عام طور پر کل امت مسلمہ کے لیے وہ 10 عادات جنہیں نقل کیا گیا کہ جن عادات کو اپنانے کی بنا پر علم نافع حاصل ہوتا ہے اور زندگی پرسکون ہوتی ہے، آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں بھی یہ ارادہ کرتا ہوں کہ ان 10 عادات پر پختگی سے عمل پیرا ہوں گا، اور آپ سب بھی ارادہ کیجئے کہ ان 10 عادات کو ہم سب نے اپنانا ہے۔ انشاءاللہ الجلیل ان کی برکات آپ فی الفور اپنی زندگی میں پانا شروع کر دیں گے۔ الاولی، نمبر 1، صلاۃ اللیل ولو رکعتین، یعنی رات کے وقت 2 رکعتیں ادا کرنا۔ صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز ادا کرنا، جسے ہم تہجد کہتے ہیں۔ ولو رکعتین، اگرچہ وہ صرف 2 رکعات ہی کیوں نہ ہوں۔ تو پہلی عادت، اگر ہم تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں اور علم نافع حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں رات میں کم از کم 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ اسے اپنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ بلکہ میں اسے یوں کہہ سکتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر رات میں آپ 2 رکعات بھی نفل پڑھ لیتے ہیں تو وہ 2 رکعات آپ کے 24 گھنٹوں کو پر نور کر دیتی ہیں۔ آپ کے اندر نیکی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز صلاۃ اللیل ولو رکعتین، نماز رات کی ادا کرنا اگرچہ 2 رکعت ہوں۔ دوسری چیز فرمایا الثانیۃ دوام الوضوء، دوسری عادت جو آپ کے لیے نافع ہے وہ یہ ہے کہ دائماً حالت وضو میں رہنا، یعنی چاہے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو باوضو رکھیں۔ اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے۔ جب آپ باوضو ہوتے ہیں تو آپ شیطان کے بہت سارے وساوس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حالت باوضو میں ہونا، جن کے ساتھ کوئی عذر نہیں ہے، ان کا وضو کئی گھنٹوں تک قائم رہتا ہے، تو وہ حالت وضو میں رہیں۔ تو یہ حالت وضو میں رہنا بھی آپ کی زندگی کو پرسکون اور پرنور بنا دے گا۔ تیسری چیز فرمایا الثالثۃ التقوی فی السر والعلانیہ، تیسری چیز پوشیدگی میں اور اعلانیہ طور پر تقوی اختیار کرنا، یعنی خلوت میں، تنہائی میں، اور جلوت میں، یعنی لوگوں کے درمیان آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ تقوی میں نے اختیار کرنا ہے۔ جب آپ کی یہ سوچ ہوگی، آپ کا یہ جذبہ ہوگا، آپ کی یہ فکر ہوگی کہ میں نے تقوی کو اختیار کرنا ہے، تو اس جذبے کی بنا پر بھی آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا، آپ کے دل میں اطمینان پیدا ہوگا، آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ سکینہ کو نازل فرما دے گا۔ تو اس عادت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کے بعد فرمایا الرابعۃ ان یأکل للتقوی لا للشہوات، چوتھی چیز جو آپ کی زندگی کو پرسکون بنائے گی، آپ کو علم نافع عطا فرمائے گی، وہ یہ ہے کہ ان یأکل للتقوی، وہ کھائے تقوی حاصل کرنے کے لیے، لا للشہوات، نہ کہ شہوات کے لیے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، اب کئی بار ہم کھانا بہت اچھا کھاتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نفس اس کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ صوفیہ کا ایک طریق ہے کہ وہ کھانا کھاتے اور اس میں نیت یہ رکھتے کہ اس سے جو مجھے قوت حاصل ہوگی، اس قوت کو میں اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا۔ میں بدنی طور پر قوی ہوں گا تو پہلے اگر میں 10 نوافل پڑھتا تھا تو اب میں 20 نوافل پڑھوں گا، پہلے اگر میں 50 نوافل پڑھتا تھا تو اب میں 100 نوافل پڑھوں گا۔ تو وہ جب تناول کر رہا ہے وہ تقوی کے لیے تناول کرے،
شہوات کے لیے تناول نہ کریں. اس ارادے سے بھی جب آپ کھاتے ہیں تو وہ کھانا بھی آپ کے لیے سبب نور بنتا ہے. اس سے بھی آپ کے باطن کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے اور وہ جو ایک کثافت آ جاتی ہے، دل کی سختی آ جاتی ہے، اس سے نجات مل جاتی ہے. تو چوتھی چیز فرمایا ان یأکل للتقوی لا للشہوات. پانچویں چیز فرمایا الخامسہ السواک. پانچویں چیز جو سکون اور علم نافع میں کارگر اور مفید ثابت ہوگی وہ ہے مسواک کرنا. اب چاہے آپ مسواک کریں، چاہے آپ کسی جدید طریقے سے دانتوں کو صاف رکھیں، یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اگر آپ کا منہ بدبودار ہوگا، اس سے گھن آ رہی ہوگی، تو آپ سوچئے کہ وہ فرشتوں کے لیے بھی سبب اذیت ہے، عام لوگوں کے لیے بھی سبب اذیت ہے، اور بعض اوقات اس وجہ سے آپ کو روحانیت بھی نہیں ملتی. اور اگر آپ مسواک کو، خاص طور پر جو مسواک ایک خاص قسم کی ڈنڈی ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے، بازار میں ملتی ہے، اسے بارادہ سنت استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ نے ایک خاص برکت رکھی ہے. آپ کو پیسٹ میں وہ روحانیت نہیں ملے گی جو آپ کو مسواک میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کی ایک خاص برکت ہے. تو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے مسواک کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا السادسۃ، چھٹی چیز المواظبۃ علی مطالعۃ الکتب. چھٹی چیز جسے اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مواظبت کے ساتھ، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ یا مستقل مزاجی کو اختیار کرنا ہے علی مطالعۃ الکتب، کتب کو پڑھنے میں، کتب کا مطالعہ کرنے میں، یعنی مستقلاً کتب بینی کی عادت ڈالیں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، طلباء میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ خاص وقت بڑا جوش آتا ہے، 24 گھنٹے مطالعے میں لگے ہوئے ہوں گے کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں میں، ورق ہوں گے کفن اپنا. لیکن کچھ عرصے کے بعد دیکھا جائے تو وہ سارا جذبہ ماند پڑ چکا ہوتا ہے. تو مطالعہ کریں روزانہ کی بنیاد پر. جب آپ اپنا تعلق کتاب سے جوڑیں گے تو آپ میں پختگی آئے گی، آپ کے اندر تحمل آئے گا، آپ میں بردباری آئے گی، آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہوگا، آپ لوگوں کو تبلیغ کر سکیں گے، لوگوں کو ترغیب دے سکیں گے، لوگوں کو ترہیب دے سکیں گے، یعنی منع کر سکیں گے، وعید کو بیان کر سکیں گے. تو اس چیز کو بھی اپنائیں کہ مطالعہ کتب کی مواظبت ہو، مستقل مزاجی سے پڑھیں. السابعۃ، ساتویں چیز فرمایا ادب الاستاذ، استاد کا ادب کرنا. اگر آپ میں سب چیزیں موجود ہیں لیکن ادب نہیں ہے تو یہ یاد رکھیں کہ پھر کچھ نہیں ملے گا. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ بعض ایسے طلباء ہوتے ہیں بہت ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، لیکن ادب استاد انہیں محقق وقت بنا دیتا ہے. اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت ذہین ہوتے ہیں، استاد کو تنگ کرتے ہیں اور تنقیدات کرتے ہیں، لیکن چونکہ ادب نہیں کرتے، اس ادب نہ کرنے کی بنا پر وہ بالآخر رسوائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ساتویں چیز یہ ہے کہ استاد کے ادب کو لازماً اختیار کریں. الثامنہ، آٹھویں چیز فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا. روزانہ آپ قرآن پڑھیں. آپ خود غور کریں گے کہ جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے آپ کے دل سے زنگ دور ہوتا چلا جائے گا، آپ کا دل نرم ہوتا چلا جائے گا، آپ کے دل میں اطمینان اور سکینہ آتا چلا جائے گا. اور جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ قبرستان، یعنی قبرستان ویران ہوتا ہے. جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی وہ بھی ویران گھر ہے، اس میں بھی کوئی آبادی نہیں ہے. تو روزانہ تلاوت قرآن کی عادت ڈالیں. التاسعہ، نویں چیز فرمایا خدمت الابوین، ماں باپ کی خدمت کرنا. آپ کے پاس بہت علم ہے، آپ کے پاس بہت مال ہے، ظاہراً آپ بہت متقی ہیں، لیکن آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں تو لکھ لیجئے کہ آپ ناکام ہیں. اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہیں تو لکھ لیجئے کہ آپ کامیاب ہیں. اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے. تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بات کو سنیں. اگر کوئی بہت بڑے آدمی بن بھی گئے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے بچے ہیں. آپ مفتی ہوں گے باہر والوں کے لیے، آپ مفسر ہوں گے باہر والوں کے لیے، آپ خطیب ہوں گے باہر والوں کے لیے، آپ پیر ہوں گے باہر والوں کے لیے. اپنے اماں اور ابا کے لیے آپ ان کے بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں، بچے ہیں.
تو خدمت الابوین، ماں باپ کی خدمت کریں، اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ العاشرہ، 10ویں اور آخری چیز فرمایا حسن الاخلاق، حسن اخلاق۔ اگر حسن اخلاق نہیں ہے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مبعوث کیا گیا تاکہ میں اخلاق کی خوبیوں کو اس کے کمال تک پہنچاؤں، اسے تام کروں۔ تو اگر آپ میں اخلاق نہیں ہے، آپ بد اخلاق ہیں، آپ بدتمیز ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو بدتمیز ہوتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، سوقیانہ زبان استعمال کرتے ہیں، تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے، ان سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو قال اللہ قال رسول کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب دیکھیں قرآن کی بات، حدیث کی بات، لیکن انتہائی بدتمیز، انتہائی بد کلام، انتہائی سوقیانہ زبان۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اگر آپ نبی کی بات کر رہے ہیں تو آپ نبی کے اخلاق کو بھی تو اپنائیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں تو ان کی سیرت طیبہ کو بھی تو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بد اخلاق ہو، چاہے جائے کہ کوئی سو کولڈ عالم، اسکالر، جو اپنے آپ کو عالم کہلائے، مفتی کہلائے اور بد اخلاقی کرے، نو، اس کی کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ خود اپنا محاسبہ بھی کرے۔ بعض ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں خاص طور پر سوشل میڈیا پہ کہ جو بد کلامیاں کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تنقیدات کرتے ہیں جو کہ بیجا ہوتی ہیں۔ کیوں؟ جو انہوں نے اپنے روحانی والد کو کرتے ہوئے دیکھا، جسے وہ اپنا استاد کہتے ہیں، مربی کہتے ہیں، وہی ان کے اندر آتا ہے۔ تو اگر آپ با اخلاق بنیں گے تو آپ کے بچے، آپ کے شاگرد بھی با اخلاق بنیں گے۔ اگر آپ بد اخلاق ہوں گے تو آپ کے فالوورز میں اور آپ کے ماتحتوں میں اور آپ کے شاگردوں میں بھی یہ چیز آئے گی۔ تو لازم ہے کہ 10ویں نمبر پر حسن الاخلاق، اخلاق کو تھام لیں، تو انشاءاللہ الجلیل آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی اور آپ تمام احباب کو بھی ان 10 عادات کو، خوبصورت عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔